دوستو آپ میں سے کچھ لوگ ضرور ایسے ہوں گے کہ جو اسلامی تاریخ میں صلاح الدین ایوبی جیسے انسان کی اہمیت کو بخوبی جانتے ہوں گے، لیکن زیادہ تر لوگوں کی تعداد ایسی ہوگی کہ جو اس عظیم شخص سے بھی واقف نہیں ہوں گے۔ اس کی سب سے مین وجہ یہی ہے کہ آج ہماری نئی جنریشن میں اپنا ہیرو آئرن مین، سپر مین اور بیٹ مین جیسے بڑے بڑے فرضی کریکٹر کو بنا رکھا ہے، جن کا اصل میں اس دنیا میں کوئی وجود بھی نہیں ہے۔ حالانکہ وہ اپنی تاریخ کے ان بڑے بڑے ہیروز کو بھول گئے ہیں کہ جن کی بدولت مسلمانوں نے آج اس دنیا میں اپنے وجود کو باقی رکھا ہوا ہے۔ دوستو فلسطین کے یروشلم میں موجود مسجد اقصی، جسے ہم بیت المقدس کے نام سے بھی جانتے ہیں، وہ دنیا کی ایک واحد ایسی جگہ ہے کہ جس جگہ پر تین مذہبوں کے ماننے والے لوگ اپنا اپنا حق جتاتے ہیں۔ یعنی مسجد اقصی ایک ایسی جگہ ہے کہ جو عیسائی مذہب میں بھی بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے، وہیں دوسری طرف یہودی بھی اسے اپنی اہمیت دیتے ہیں، تیسری طرف اسلام کے ماننے والے لوگ بھی بہت زیادہ اسے اپنا سمجھتے ہیں، اور بیت المقدس کو اسلام کا دل مانا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بیت المقدس اسلام کا قبلہ اول ہے، یعنی کعبے سے پہلے اسی بیت المقدس کو اسلام کا دل مانا جاتا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بیت المقدس اسلام کا قبلہ اول ہے، یعنی کعبے سے پہلے اسی کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی جاتی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ اسلام میں بیت المقدس کو اتنی زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ یعنی اسلام میں کعبے کے بعد اگر سب سے بڑا مرتبہ کسی عمارت کا سمجھا جاتا ہے تو وہ بیت المقدس ہے۔ بیت المقدس سے تین مذہبوں کی عقیدت کے جڑے ہونے کی وجہ سے ہی ہمیشہ سے مسلمان یہودیوں اور عیسائیوں کے درمیان اس پر اپنا حق جتانے کے لیے جنگیں ہوتی آئی ہیں، اور یہ کبھی یہودیوں کے ہاتھ میں رہا، کبھی عیسائیوں کے، تو کبھی مسلمانوں کے بھی ہاتھ میں آیا۔ لیکن افسوس آج یہ مسلمانوں کے ہاتھ سے تقریباً نکل چکا ہے، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسے ہی بہادر جنگجو کے بارے میں کہ جس نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا، اور اس شخص کو دنیا صلاح الدین سلطان ایوبی کے نام سے جانتی ہے۔ سب سے زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو جتنی عزت کی نگاہوں سے مسلمان دیکھتے ہیں، اتنی ہی عزت کی نگاہوں سے غیر مذہب یعنی خاص طور سے عیسائی لوگ بھی دیکھتے ہیں۔ حالانکہ سب لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو عیسائیوں سے ہی فتح کیا تھا، یعنی عیسائیوں سے ہی چھینا تھا۔ اس کے باوجود بھی آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو عیسائی بھی بڑے ہی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ تو چلیے آج کی اس ویڈیو میں ہم ان تمام امور پر بات کریں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی پیدائش 1138 عیسوی میں ہوئی۔ آپ کا پورا نام سلطان صلاح الدین یوسف بن ایوب تھا۔ آپ کی سلطنت کو ایوبی سلطنت کے نام سے جانا جاتا تھا۔ آپ کی سپہ سالاری میں آپ کی فوج نے بہت سارے علاقوں کو فتح کیا، اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو اسلام میں اس لیے بھی زیادہ اہمیت دی جاتی ہے کیونکہ یہ وہ مجاہد تھے کہ جنہوں نے اسلام میں کعبے کے بعد سب سے زیادہ اہمیت دی جانے والی عمارت یعنی بیت المقدس کو ظالم عیسائیوں کے ہاتھ سے چھین کر فتح کر لیا تھا، اور اس پر مسلمانوں کی حکومت قائم کر دی تھی۔ عیسائیوں نے مسلمانوں سے جب بیت المقدس کو چھینا اور بیت المقدس پر فتح حاصل کی تو مسلمانوں پر ظلم و ستم کی حدیں پار کر دیں۔ بیت المقدس کی کہانی شروع ہوتی ہے کافی لمبے وقت پہلے سے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کے دور میں مسلمانوں نے بیت المقدس کو فتح کر لیا تھا، اور اس کے بعد تقریباً 3 صدیوں سے زیادہ مسلمانوں کے پاس ہی اس کی بھاگ دوڑ رہی۔ لیکن پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ مسلمان کمزور پڑنے لگے، مسلمان چھوٹے چھوٹے فرقوں میں بٹ گئے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس وقت کی مسلم سلطنت جو کہ سلجوق سلطنت تھی وہ کمزور پڑ گئی، اور آہستہ آہستہ فلسطین، سیریا جیسے علاقوں پر عیسائیوں نے قبضہ کرنا شروع کر دیا، اور آخر کار 1099 میں عیسائیوں نے مسلمانوں سے بیت المقدس کو بھی چھین لیا۔ مسلمانوں کے ہاتھوں سے جب بیت المقدس نکل گیا اور وہاں پر عیسائی ظالموں کی حکومت ہو گئی تو پوری اسلامی دنیا میں ماتم کی لہر چھا گئی، کیونکہ یقیناً بیت المقدس کو اسلام میں بہت زیادہ اہمیت حاصل تھی۔ اگر ہم دوسرے لفظوں میں کہیں تو بیت المقدس اسلام کا ایک دل ہے، لہٰذا اسی وجہ سے ہر بندہ پریشان تھا کہ اب کیا ہوگا۔ عیسائیوں نے فلسطین میں لاکھوں مسلمانوں کا خون بہایا، چھوٹے چھوٹے بچے، بوڑھے، عورتوں، کسی کو بھی نہیں بخشا، یہاں تک کہ حالت ایسی ہوگی کہ فلسطین کی پوری زمین پر مسلمانوں کا خون ہی خون نظر آ رہا تھا۔ اس کے بعد کئی مسلم حکمرانوں نے لگاتار بیت المقدس کو فتح کرنے کی کوشش کی، لیکن ہزاروں شہادتوں کے باوجود بھی ہر حکمران ناکام رہا، اور بیت المقدس پر مسلمانوں کو فتح نصیب نہیں ہوئی۔ آخر کار ہمیشہ کی طرح وقت نے پھر سے انگڑائی لی، اور پیدائش ہوتی ہے ایک ایسے شخص کی جس کا نام تھا نور الدین زنگی۔ نور الدین زنگی نے اپنی زندگی کا یہ مقصد بنا دیا تھا چاہے کچھ بھی ہو جائے مجھے بیت المقدس کو فتح کرنا ہے، اور ان کے پاس ایک ایسا ممبر بھی موجود تھا جو انہوں نے یہ خواہش کر کے ہی بنوایا تھا کہ جب میں بیت المقدس کو فتح کروں گا تو اس مسجد میں اس ممبر کو نصب کروں گا۔ لیکن افسوس خدا تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ نور الدین زنگی کی فوج میں ایک عام سپاہی تھا جس کا نام تھا صلاح الدین ایوبی۔ آہستہ آہستہ صلاح الدین ایوبی نے اپنی ہوشیاری اور بہادری کے دم پر نور الدین زنگی کی فوج میں اعلیٰ سے اعلیٰ منصب حاصل کرنا شروع کر دیے، اور ایک وقت ایسا آیا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی مصر کے گورنر بنا دیے گئے۔ جب نور الدین زنگی کی وفات ہوئی تو کوئی بھی ایسا قابل شخص موجود نہیں تھا کہ جو اس کی جگہ پر
तख्त पर बैठ सके। लिहाजा तमाम लोगों ने मुतफिक होकर नूरुद्दीन जंगी की पूरी सल्तनत सलाहुद्दीन अय्यूबी के हाथों में सौंप दी और सलाहुद्दीन अय्यूबी को भी वो मौका मिला जिसकी हमेशा से तमन्ना थी, यानी बैतुल मुकद्दस को फतह करने की। यानी बैतुल मुकद्दस को फतह करना। उनके दिमाग में हमेशा यही चीज चलती रहती थी कि किस तरह हम अपने आबाओ अजदाद की इस चीज को वापस लें जो हमसे छीन ली गई है। और सबसे बड़ी हैरत की बात यह थी कि जिस वक्त सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को तख्त पर बिठाया गया उनकी उम्र सिर्फ 21 से 22 साल थी। आप सोच सकते हैं कि उनके अंदर कितनी काबिलियत मौजूद थी। कहा जाता है कि जब सलाहुद्दीन अय्यूबी मिस्र के तख्त पर बिठाए गए तो इस वक्त मिस्र के हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके थे। मुसलमान छोटे छोटे ग्रुप में बट चुके थे, ज़नाकारी और शराब पीना बहुत ज्यादा आम हो चुका था। अब सलाहुद्दीन अय्यूबी के सामने बड़े बड़े चैलेंजेस थे। उन्हें यहाँ एक तरफ बैतुल मुकद्दस को फतह करने के लिए अपने मिशन को आगे बढ़ाना था, तो वहीं दूसरी तरफ शराब और जिना जैसे बुरी बुरी चीजों से भी अपनी सल्तनत को छुटकारा दिलाना था। मिस्र के हालात उस वक्त ऐसे हो चुके थे कि एक मुसलमान और गद्दार को पहचानना बहुत बड़ा मुश्किल काम था, क्योंकि वहां पर हर जगह एक तरफ ईसाई मुसलमानों के लिबास में घुस चुके थे, तो वहीं दूसरी तरफ ईसाइयों ने मुसलमानों में ही खरीदो फरोख्त करके अपने एजेंट लगा रखे थे। पता ही नहीं चल पाता था कि कौन अपना है और कौन बेगाना। इस तरह इस दौर की ईसाई हुकूमत में खूबसूरत लड़कियां और शराब बहुत ज्यादा कारगर मानी जाती थी। यानी उन लोगों का ये मामूल था कि जब भी किसी ऐसे इंसान को देखते थे कि जिसे देखकर उन्हें ये महसूस होता था कि ये दुश्मन है, तो वो उसके खिलाफ शराब या लड़कियों को इस्तेमाल किया करते थे। और अफसोस उनकी इस नापाक साजिश में बहुत से मुसलमान हुक्मरान फंस भी जाया करते थे। दोस्तों, जब सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुकद्दस को फतह करने का इरादा किया तो उनके इस इरादे की खबर भी मुस्लिम गद्दारों के जरिए से मिस्र से फलस्तीन पहुंच गई थी। लिहाजा बैतुल मुकद्दस की जब ईसाई हुकूमत को यह पता चला कि सलाहुद्दीन अय्यूबी नामी एक मजबूत सिपह सलार फिर से उनकी जमीन पर कब्जा करने के लिए तैयारी कर रहा